بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ابو لولو فیروز مجوسی سے کہا کہ تم چکی بنا کر دو، خراس چکی خراس بنا کر دو۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، وباللہ التوفیق، رہتی دنیا تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ان کی دنائی کے اندر۔ ان کی دنائی ایسی مسلمہ کہ جو اللہ اور رسول کے ہاں اور صحابہ کرام کے ہاں بھی مسلمہ۔ وہ فرمانے لگے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں۔ فرمانے لگے محض دھمکی پر اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، فرماتے ہیں نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں دوستوں، کچھ دن گزرے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اور حکومت دو مختلف چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی سرپرستی عالمی کفر کرتا ہے۔ ایک مذہبی متشدد لوگ، ان کی آوارگی کی اور ان کی سرپرستی عالمی کفر کرتا ہے، اور جو دوسرے لبرل ننگ دھڑنگ اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہنے والے، ان کی سرپرستی جو ہے وہ بھی عالمی کفر، عالمی طاقت کرتے ہیں۔ یقین جانیے ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمان نام نہاد لیڈروں پر کہ جو اسلام کے محاسن بیان کرنے کی بجائے کفر کے محاسن بیان کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور لیڈر بھی سمجھتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے جو قانون زمین پر نافذ کیا کسی امیر اور غریب کے لیے اس میں فرق نہیں۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، پھر کیا ہوا؟ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نماز شروع کی پہلی رکعت، تو محراب میں سے ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے اس نے امیر المومنین کے اوپر حملہ کر دیا۔ دو دھاری خنجر تھا، دونوں طرف سے کاٹنے والا۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، اس خبیث نے امیر المومنین کے پیٹ پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پیٹ میں سے اس طرح خون نکلنا شروع ہو گیا جس طرح فوارہ چلتا ہے۔ بڑے جوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ مونچھیں پست کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور پست مراد کیا ہے کہ آپ ان کو تراشیں، کاٹیں، ہونٹ سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ اور جب امیر المومنین کو غصہ آتا تھا اپنی مونچھ کو یوں بل دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جلال جب ان کو آتا تھا، اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں جس طرح رسول اللہ جیسا کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی، ابو بکر عمر جیسا بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتی۔ آپ کی رسالت کے کمالات میں سے، نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبیاں جو ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر المومنین نے نماز نہیں چھوڑی۔ اتنے بارش دیاں 4 بونداں لے پہننا، مولوی مسلح چوک کے بندیاں نو آندا آجو اندر،
جماعت کھڑی توڑ دیتے ہیں لوگ. اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, وہ خنجر مار رہا ہے, نکال رہا ہے. 10 سے زیادہ مرتبہ اس نے خنجر مارے. حضرت دوسری مرتبہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے, لیکن نماز ان کو دنیا کی ہر چیز سے, اپنی سانسوں سے بھی زیادہ پیاری تھی. بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ خبیث بھاگنے لگا, صحابہ کرام دیوار بن گئے, دیوار. اور تم کرتے ہو بات کہ وہ اللہ کے نبی سے بے وفائی کر کے, رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابہ نے عمر بن خطاب سے بے وفائی نہیں کی. دیوار بن کے, دیوار. وہ نکلنے کی کوشش کرے, وہ نکلنے نہ دے, نکلنے کی کوشش کرے, نکلنا نہ. 7 صحابہ کرام پر وار کیا, 7 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا نا, ایسی قوم آنی ہے جو کہے گی کہ بے وفا تھے. وہ رسول اللہ کے ایسے جانثار با وفا تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار کر کے نکلنے لگا, صحابہ نے نکلنے ہی نہیں دیا. پھر جب اس نے دیکھا کہ میں نکل نہیں سکتا, اس نے خنجر اپنے آپ کو مارا دل پر, قتل کر. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بالکل پیچھے کھڑے تھے, یہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کر انہوں نے فٹافٹ نماز پڑھائی, انہوں نے فٹافٹ نماز مختصر پڑھائی. حضرت کو اٹھایا, ان کے گھر لے کر گئے. جب ہوش آیا, پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا. شہید منبر نبوی, اس کائنات میں رسول اللہ کے منبر و محراب کا اگر کوئی شہید ہے تو صرف ایک ہی سپورت ہے, عمر بن خطاب, اور جس کے نام سے دنیا لرزتی تھی, عمر. بس ایک, کوئی دوسرا تیسرا نہیں. انہوں نے پہلا سوال کیا مجھے قتل کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی ابو لولو فیروز مجوسی نے. کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ گناہ کسی مسلمان نے نہیں کیا. کوئی. فرمانے لگے اپنے بیٹے کو, اور اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے نا, نبی کے یاروں جیسا ایمان نہیں ہو سکتا. اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ میری نصیحت ہے, عمر کی اولاد حکومت اور حکومت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کرے گی. اور مجھے بتاؤ روئے زمین پر ایسا بندہ جو سیاہ سفید کا مالک ہو, جس سے سارے تھرتھراتے ڈرتے ہو, جس کی ہیبت اپنے بیگانوں پہ ہو, اور اس کے اب بیٹا بھی محدث اور مفتی ہو, متبع سنت ہو, عبداللہ بن عمر. ہر دل عزیز صحابہ کرام میں جو ہستیاں ہر دل عزیز تھیں, ان میں عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالی. چھوٹے بڑے, اپنے بیگانے, مرد عورتیں, سب ان کی حیا اور عزت کرتے تھے. متبع سنت ان کا لقب تھا. اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ کے جاتے کہ میرا بیٹا خلیفہ ہے. کیا کسی کی مجال تھی, جرت تھی کوئی اختلاف کرتا؟ اور کمال کے بیٹے تھے, شیر دے پتر شیر. یہاں تو لوگ وصیتیں بنا لیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, پروکسی وار کرتے ہیں اقتدار کے لیے. خدا کی قسم ہے. پھر حضرت عمر کی اولاد اس دور سے لے کر ترکوں کے دور تک, اور ترکوں کے دور سے لے کے سعودی بادشاہ تک, ان کے خاندان کے کسی فرد نے حکومت کا کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. آج بھی ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے کہا ہے حکومتی عہدہ نہیں لینا, آج تک نہیں لیا, قیامت کی صبح تک نہیں لیں گے. آج ان کی اولاد آج بھی دنیا پر ہے. تم کہتے ہو وہ اقتدار کے حریش اور طالب تھے, کرسی چاہتے تھے, انہوں نے کرسی پوہاں کیا وہ سٹی آ پئی جی صاحب نہیں چاہیے. سبحان اللہ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے, اللہ اللہ, میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دفن ہو جاؤں.
میری قبر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اماں عائشہ کے پاس گیا اپنے بابا کی خواہش کو لے کر نا، تو وہ رو رہی تھی، اور میں نے جب ان کو بتایا کہ میرے والد محترم کی خواہش ہے آپ کے حجرے کے اندر دفن ہونا، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں خواہش تو میری تھی کہ ایک میرا بابا ہے اور ایک میرا خامند ہے، ایک میرا بابا ہے اور ایک میرا خامند ہے۔ حضرات بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں محبت کے پیرانے کے اندر، کہنے والے کہتے تھے عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اور افضل کون سی ہے، نبی کی بیٹی یا صحابی کی بیٹی؟ سوال پیدا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا جواب کہ جب قیامت کے دن ہر نیک خامد اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا، فاطمہ علی کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ باتیں بناتے ہو، کسی کا وقار کم کرنے کے لیے بناوٹی باتیں بناتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ بہم شیر و شکر تھے۔ یہ سیدات و نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار، اس حدیث کو ایک ہی صحابی نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سنی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس حدیث کو بیان کرنے والی جو عظیم شخصیت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان میں بغض کینہ ہوتا جیسے عورتوں میں ہے، رقابت ہوتی، تو وہ کبھی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کرتی؟ انہوں نے صحابہ کرام کو، امت کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرات انہوں نے کہا خواہش تو میری تھی کہ ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خامد ہے، میری قبر ہوتی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو فوقیت اور ترجیح دیتا۔ سیدہ عائشہ کی قبر بقی قبرستان کے اندر ہے، بقی میں 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، بخار تھا ان کو، اور ان کا جو جنازہ ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ محدثہ امت کا جنازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، آپ کی شاگردہ، 1/3 دین کو بیان کرنے والی، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں حضرت عائشہ کی حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خبر لے کر آئے، جی انہوں نے اجازت دے دی ہے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جب میری میت اٹھانے لگو نا، اس سے پہلے بھی پوچھ لینا، ابھی تو ان کو تکلیف پہنچی ہے، رو رہی ہیں، جذبات میں ہیں، تو شاید اجازت دے دی ہے۔ حضرت کی وصیت کے مطابق ان کے وجود کو اٹھانے سے پہلے حضرت عائشہ سے پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی اجازت اور اسی بات پر قائم ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب سلام کہنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو معاجہ شریف ہے وہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو بیت اللہ اس طرف ہے، بیت اللہ اس طرف ہے، اور جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو مشرق اس طرف ہے، جس طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں مغرب اس طرف ہے، اور قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ مدینے میں قبلہ، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، مدینے کا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، پھر ان کے پیچھے، آگے نہیں۔ سبحان اللہ، وہ زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کے سچے متبع تھے، وہ آپ کی وفات کے بعد قبروں میں نبی علیہ السلام کے متبع ہیں۔ سب سے پہلے قبر نبی علیہ السلام کی ہے، پھر جہاں نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ ہے، دوسری قبر ان کے پیچھے، اور پھر تیسری قبر ان کے پیچھے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اچھا کوئی لاکھ جدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی کر سکتا ہے؟ جن کو اللہ نے جوڑ دیا ہے ان کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔